ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اس شدید آزمائش اور امتحان میں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں وضاحت فرمائی کہ جان خوف، بھوک، مشکل وقت، آزمائش، امتحان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو جیسا کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی ارشاد ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اور یہ حکومتی جو اقدامات ہیں، جو انتظامیہ کے اقدامات ہیں، ہمیں بھرپور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، جس طرح کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ طاعون یا وبا، یا جس طرح کہ آج کل یہ کرونا وائرس ہے، ایک قسم کا عذاب ہے جو بنی اسرائیل اور گزشتہ امتوں پر بھیجا گیا، یعنی اس سے پہلے بھی امتوں پر ایسا نبوی فرمان کے مطابق امتوں پر بھیجا گیا۔ فرمایا جب آدمی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ طاعون وبا نازل ہوئی ہے تو اس جگہ نہیں جانا چاہیے۔ اگر وبا اس جگہ نازل ہو جس جگہ وہ رہتا ہے تو وہاں سے بھاگے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وبا جب آ جائے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے یہ جو حکومتی اقدام ہے یا انتظامیہ فوج کی طرف سے ہمیں جو آج رکاوٹ ہے، تو اس میں ہمیں خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے نا اس کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ مطلب ہم باغی ہو جائیں یا ایسی باتیں کریں کہ یہ اقدام صحیح نہیں ہے، ہم تنگ ہیں۔ انسانی جان کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ ومن احیا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو یہ ایک زہریلی ہوا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتی ہے، پھر یہ زہر بدن کے اندر پھیل جاتا ہے اور لوگ مرنے لگتے ہیں۔ اس حدیث میں اور جو ڈاکٹروں کی اور طباء کی رائے میں لوگوں کو اس طرف تطبیق دی ہے کہ وبا کبھی تو ہوا کے زہر ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اور کبھی تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کا مضمون یہ ہے کہ طاعون یا وبائی امراض جو ہے شیطان اور جنات کا نشتر ہے، یعنی جنات اور انسان کے جسم میں نشتر یعنی کونچا لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے اور انسان مرنے لگتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں کہ ایسے حالات میں ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا احتساب کرے، ہر بندہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ اپنے گریبان میں جھانکے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمت، اس کا جو رحمت یار ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے کچھ علاج بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ وبا کے دنوں میں آدمی کو چاہیے کہ زیادہ تر اپنے گھروں میں رہے، یہ نبوی فرمان ہے۔ اور اسی طرح طب نبوی کے اندر ہے کہ خوشبوؤں کا زیادہ استعمال، جیسے کافور، مشک، عنبر، عود، عطر وغیرہ کو بندہ سونگھتا رہے۔ غذا میں سرکہ، لیمو، سکنجبین وغیرہ کا استعمال زیادہ کرے، اور گھر میں کافور، عود وغیرہ کی دھونی دینی چاہیے۔ سرکہ اور گلاب مکان کے سب گوشوں میں چھڑکنا چاہیے، یعنی سرکے کے اندر تھوڑا عرق گلاب ملا لو اور وہ اپنے مکان کے جو کونے ہیں ان میں چھڑکنا چاہیے۔ پیاز کو کوٹ کر گھر کی طاقوں میں رکھ دینا چاہیے، اور زیادہ پھرنے ترنے سے طب نبوی کے اندر آتا ہے کہ زیادہ ہوا میں زیادہ نہ پھرے۔ اگر اتفاق سے کہیں جانا ہو تو دیکھو طب نبوی میں 1400 سال پہلے یہ چیز موجود ہے کہ ناک کان کو کپڑے سے ڈھک کر جائے، جس طرح کہ آج کل ماسک کا جو زور دیا جا رہا ہے، ہماری انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ماسک کا استعمال کریں۔ تو 1400 سال پہلے ہمیں جو ہے نا یہ جو ہے نا سمجھایا گیا کہ وبا کے دنوں میں ناک کان کو کپڑے سے ڈھانک کر جائیں،
اور عطر ساتھ ضرور رکھنا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مختصر یہ کہ یہ وبا کے دن ہے، یہ آزمائش کے دن ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو دور ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ فاتحہ شریف کے اندر ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف جو ہے نا وہ 100 مرتبہ، سورۃ تغابن شریف 1 مرتبہ، سورہ کاف شریف 1 مرتبہ یہ تلاوت کر کے پانی دم کر کے پینے سے اللہ تعالیٰ وبا دور کرے گا۔ 11 اذانیں دن کو اور 11 اذانیں رات کو پڑھیں۔ اذان پڑھنے سے بھی جو ہے نا آفت بلا ٹل جاتی ہے اور وبائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری قوم کو، ہم سب کو ثابت قدمی، استقامت اور یکسوئی عطا فرمائیں اور ہمیں بہکنے بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے، افراتفری سے محفوظ و مامون فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔